تم بھی بڑھاؤ ہاتھ، ہاں مگر یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ تشریف لاتے ہیں قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ، سربراہ پی ڈی ایم، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں مسلمانوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنے والے آلِ حق کے ماتھے کا جھومر، قائد حریت، سالار حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرماتے ہیں۔ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب، نعرہ لگاؤ بھائی، قائد جمعیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صدق الله العظيم۔ اس اجتماع کے میزبان جناب سلمان گیلانی صاحب اور اس کے مہمان خصوصی جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب، اجتماع میں موجود تمام علماء کرام، بزرگان دین اور میرے انتہائی قابل احترام صحافی حضرات، قابل رحم سب سے زیادہ اس وقت صحافی بھائی ہیں کہ ان کی ترجیحات اپنی ہوتی ہیں، انہوں نے خبر لگانی ہوتی ہے، خبر لینی ہوتی ہے، تو آپ کو جو زحمت گوارا کرنی پڑی ہے میں اس کے لیے خصوصی طور پر معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس روش کو فروغ دینا چاہیے کہ کسی کا اچھا کردار، اس کی اچھی خدمات، اس کو منصب شہود پر لایا جائے، انسان کوتاہیوں کا پتلا ہے، ہر انسان میں کمزوریاں ہیں، لیکن یہ ہماری ایک معاشرتی بیماری ہے کہ ہم کمزوریوں کو اچھالنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کسی کی اچھائیاں اجاگر کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسے دوست سے جو مکر کرتا ہے، دوسری روایت میں ہے جو دھوکے باز ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائیوں کو چھپاتا ہے
اور کمزوریوں کو اچھالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش سے محفوظ۔ میں حج آپریشن میں ان کی حسن کارکردگی پر جناب طلحہ محمود صاحب کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ حج ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لاکھوں انسان پوری دنیا سے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے گھر کی برکت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جو ایک چھوٹا سا شہر ہے، کس طرح وہ لاکھوں انسانوں کے لیے وہاں پر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی دن میں سارے حجاج بیک وقت مینا منتقل ہو جاتے ہیں، ایک دن گزارتے ہیں اور پھر یہ لاکھوں حجاج بیک وقت عرفات منتقل ہو جاتے ہیں اور شام کو پھر یہ حجاج واپس مزدلفہ منتقل ہو جاتے ہیں اور اس سے اگلے دن پھر مینا میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی خدمات اور اس طرح کی خدمات کے لیے نظم و انتظام میں اس کے لیے سعودی عرب کی حکومت کو، خادم الحرمین الشریفین کو، ولی عہد کو اور سعودی عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ پچھلے سال بھی ہمارے وزیر حج کی کارکردگی نہایت قابل تعریف تھی، لیکن پچھلے سال اور اس سال میں ایک فرق تھا کہ ہمارے پاکستان کے کل حجاج 80,000 کے لگ بھگ تھے اور اس سال 1,80,000 سے زیادہ۔ تو ظاہر ہے اس سفر میں مشکلات آتی ہیں اور پھر مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جو انسان کے بس میں ہوتا ہے اس حد تک تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر سہولتیں مہیا کی جائیں، لیکن پھر بھی اتنے انسانوں میں کہیں کمی تو رہ ہی جاتی ہے۔ ابتدا میں کچھ مشکلات آئیں، میں وزیر اعظم پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان دنوں وہ بیرون ملک سفر پہ تھے اور ان کو کچھ شکایات پہنچی، اس پر فوراً انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مینا وغیرہ میں حج کے انتظامات کے بارے میں کچھ شکایتیں آ رہی ہیں۔ میں نے یہی سے طلحہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ مشکلات ہیں، میں مسلسل وزارت حج سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم انشاءاللہ اس کو حل کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حجاج کے تبصرے سوشل میڈیا پہ آنے لگ گئے، خود انڈیا کے حجاج کے تبصرے جو ریکارڈ پہ سامنے آئے اور اعتراف کرتے رہے کہ پاکستان کے انتظامات ہم سے اچھے ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے اعزاز کی بات ہے
ہمیں اپنے انتظامات اور بہتر کرنے چاہیے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک وزیر کا تعلق سیاسی طور پر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے، جو بھی پاکستان کا وزیر ہو اس کی نسبت پاکستان کی طرف ہوتی ہے، اور یہ نیک نامی پاکستان کے سر ہونی چاہیے، ہماری یہی تمنا ہے۔ حرمین شریفین ہمارے لیے مقدس مقامات، اسلام دشمن قوتیں ان کی نظریں حرمین پر بھی ہیں۔ عالم غرب ان کو صحراؤں سے کیا دلچسپی ہے، ان کو اگر کھٹک رہا ہے تو حرمین کی قبولیت، مسلمانوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ڈھانچہ یہاں ہوتا ہے، دل وہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کے دل و دماغ پر حرم شریف کا احترام چھایا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز امت مسلمہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے میدان میں رہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصی یہودیوں کے نرغے میں ہے۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا اور اقوام متحدہ ہو، بین الاقوامی برادری ہو، بیت المقدس کی جغرافیائی حیثیت کو متنازع تسلیم کرتی ہے۔ حیرت تو اقوام متحدہ پر ہے کہ جو انسانیت کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا، لیکن انسانیت کی مشکلات میں اضافے کے علاوہ اس کی اور کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اس لیے وجود میں آیا کہ وہ انسانوں کی، قوموں کی آزادی کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ ہو یا مغربی قوتیں، وہ انہی بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے پسماندہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے انسانی حقوق کے ادارے، انسانی حقوق کی پامالی کے علاوہ اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ اور ایک ایسی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے ممالک کی آزادی کو جام کر دیتے ہیں۔ آج اگر اقوام متحدہ ہو، سلامتی کونسل ہو، انسانی حقوق کا کوئی ادارہ ہو، کمیشن ہو، وہاں سے اگر ایک فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ایک قانون پاس ہو جاتا ہے، تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں ہمارا اپنا آئین غیر مؤثر ہو جاتا ہے، ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے، اور ان کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ مالیاتی حوالے سے دیکھیں، IMF
FATF, ورلڈ بینک, ایشین بینک اور کیا کیا نام ہیں, پیرس گروپ, لندن گروپ, قرضہ دینے والے, ساری دنیا کو قرضوں میں جکڑنے کی پالیسی, سود کے لعنت میں گرفتار کرنے والی پالیسیاں اور مالیاتی حوالے سے پسماندہ اور ترقی پذیر ممالک کو غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اسرائیل جو امریکہ اور مغرب کے ہاتھوں کا ایک خنجر ہے جو اس نے عرب دنیا کے سینے میں گھونپ دیا. فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے, بیت المقدس میں قبضہ کر لیا ہے اور عالمی قوتیں اس کا تحفظ کر رہی ہیں. ایک ناجائز ملک کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے اور میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, نوجوان نسل کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان 1947 میں وجود میں آیا, اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا اور وجود میں آنے کے بعد اس کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی پر پہلا پالیسی بیان دیا کہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا اساس اور اس کا بنیادی ہدف دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کا خاتمہ ہوگا. اسرائیل اپنی قیام کے بعد اپنی زندگی کا آغاز پاکستان کے خاتمے کے اہداف سے کرتا ہے اور پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں, کہتے ہیں جی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. یہ ہے وہ غلامانہ ذہنیت. اور آج تو آپ نے سن لیا ہوگا نا کہ اسرائیل نے کل کیا کہا, اقوام متحدہ کے فورم پر کہا پاکستان کے اندر ناجائز گرفتاریاں, پاکستان کے اندر تشدد اور پھر تشدد سے آگے ان پر جنسی تشدد کا الزام. اب یہ تین الفاظ کس کے ہیں؟ ناجائز گرفتاریاں یہ آج کے وقت میں پاکستان میں کس کی زبان ہے؟ اس پر تشدد یہ کس کا عنوان ہے؟ اور اس کے بعد ان پر جنسی تشدد کی باتیں پاکستان میں کس نے کی ہیں؟ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب نے آج PTI کی زبان بولی ہے وہاں پر. تو پھر ذرا ہمیں ماننا پڑے گا نا آپ کو کہ ہمیں جو نشاندہی کی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی. یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے. تو پاکستان میں یہ لوگ تو آپ کو ذرا نظر آتے ہوں گے, کچھ سمجھ میں تو آ رہا ہوگا. یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں, یہ تہذیب کی جنگ ہے. اور صرف تہذیب کی جنگ نہیں, اس کے پیچھے سیاسی جنگ ہے, اس کے پیچھے اقتصادی جنگ ہے.
پاکستان جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کیا گیا، اس پاکستان کے قیام میں بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں قربان ہوئی ہیں۔ 75 سال سے آپ بتائیں کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ اور 9/11 کے بعد جو تسلسل کے ساتھ ہماری پالیسیاں چل رہی ہیں، تسلسل کے ساتھ، اس نے پاکستان کا مذہبی شناخت ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار دیا ہے پاکستان میں۔ آج پاکستان میں اگر سب سے زیادہ ماتوب ہے وہ آپ کا مذہبی طبقہ ہے، وہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کے دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، مساجد ہیں، مساجد کے ائمہ و خطباء ہیں، اور تھوڑی سی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوئی اور سیدھا جناب یہ تو دہشت گرد ہے، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے دنیا میں۔ مغربی دنیا جس دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا کو بلیک میل کر رہی ہے، ہمارے ملک کی نظام میں آج مذہبی طبقے کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، بلکہ پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن مذہبی طبقے کے گردن پر ہر وقت چھرا ہوتا ہے اور دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، جس مذہب سے آپ کو خطرہ ہے پاکستان میں وہ مذہب ہماری چھری کے نیچے۔ میں جس سیاسی میدان میں ہوں، میں جس ماحول میں ہوں، میں اس تاثر کو مٹانا چاہتا ہوں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مذہب سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اور اب بھی ہم امریکہ اور مغرب سے مرعوب رہیں۔ کچھ تو ذرا آدمی اپنے اندر کو ٹٹولے، اپنی عزت نفس کو ٹٹولے۔ ہمارے بالکل پڑوس میں جو امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر نکلا اور بھاگا ہے، اب بھی ہم اسی سے مرعوب ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کس بات پہ؟ آئیں سیاسی بات کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، مدارس نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، علماء نے اسٹیٹ کا ساتھ دیا ہے، آئین کا ساتھ دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے۔ اس کی بے قدری کرو گے تو پھر پاکستان کا تحفظ کرنے والا کوئی طبقہ یہاں نہیں رہے گا۔ جس نے گزشتہ 3.5 سال حکومت کی وہ پلانٹڈ تھا، وہ اس ملک کے خاتمے کے لیے اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا۔ وہاں قول و فعل میں تضاد ہے۔ لوگوں کے سامنے کہو امریکہ مرد آباد، اور کاغذ پہ دستخط کرو تو امریکہ زندہ باد۔ کہتی اور کرتی میں بڑا فرق، تضاد۔ امریکہ کے ایجنٹوں، یہودیوں کے ایجنٹوں، اس کی مخالفت میں اپنا چورن نہ بیچا کرو، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رمیش۔ ایدک اللہ۔ انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم یہ ثابت کریں گے
کہ ملک کے وفادار بھی ہم ہیں. ملک پر مشکل آئی تو اس کی حفاظت کے لیے بھی اول دستہ ہم ہوں گے. اور یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم خود انشاءاللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں. اور کوئی مائی کا لال وہ یہ نہ سوچے کہ ہم دین اسلام اور لا الہ الا اللہ کو پاکستان سے باہر کر دیں گے. یہی رہے گا انشاءاللہ. حاکم رہے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. کچھ اخلاق ہوتے ہیں، کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ نظریہ ہوتا ہے جن کا نظریہ پاکستان کا نہیں، صرف آئیڈیل چند جملوں کے ساتھ سیاست کرے گا. انشاءاللہ جنازہ ہم نے اس کا نکالا ہے اور دفن بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن قوم ذرا حوصلے میں رہے. ہم قوم کو تنہا نہیں رہنے دیں گے. دنیا کو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، آزادی ہمارا حق ہے، بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہمارا حق ہے. اگر ہماری آزادی پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. دینی مدارس ادارے ہیں، لوگوں کے چندوں سے چلنے والے آزاد ادارے، انشاءاللہ اس کو کسی بالادستی کا شکار نہیں ہونے دیں گے اور آزادی کے ساتھ قرآن و حدیث کی علوم کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو زندہ رکھے، تابندہ رکھے، پائندہ رکھے، اور جمعیت علماء اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقیوں سے سرفراز فرمائے. اور جو خدمات ہمارے سینیٹر طلحہ صاحب نے حج کے دوران سر انجام دیے ہیں، رب العزت اس کو قبول فرمائے اور دنیا و آخرت میں ان کو اجر عطا فرمائے. ہو گئی بات، ختم ہو گئی، ہو گئی بات نہ ختم ہو گئی، وہ میں نے کر لیا.